اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے صدر جناب مولانا محمد رحمانی مدنی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس علمی مجلس میں شرکت کا موقع اور طلباء کے خطابات سے استفادے کے مواقع مرامت فرمائے۔ میں نے 2 روز قبل بھی میں نے یہاں پہ شرکت کی تھی اور 29 طلباء کے خطابات سماعت کیے تھے، اور آج بھی کچھ تقریریں میں نے سنی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اور یہ ہے کہ جن موضوعات پر ان بچوں نے تقریریں کیں وہ موضوعات بھی بہت اچھے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی بات رکھی وہ بھی بہت ہی قابل ستائش تھی۔ اب میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر تحریر و تقریر میں شعر و شاعری کی بھی آمیزش ہو، ادب و انشاء کی بھی آمیزش ہو، تو اس سے تحریر اور تقریر میں شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے، دلکشی آ جاتی ہے۔ آج بھی آپ بلکہ اسے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کتنا ہی قابل اور باصلاحیت ہو، لیکن اگر اس کے یہاں شعری ذوق نہیں ہے تو سمجھیے کہ کھانا بہت اچھا بنا ہے لیکن اس میں نمک کم ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ شعر و شاعری جو ہے یہ کھانے کو لذیذ اور دلچسپ اور مزید پرلطف بناتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا جب آج مولانا عبدالبر صاحب نے اعلان کیا کہ شعر و سخن کی محفل سجے گی، تو طلباء کے درمیان سے بہت ہی پرشور نعرہ تحسین بلند ہوا، اور اس کے بعد جب غزل سرائی ہوئی، انہوں نے شاعر صاحب نے خمار صاحب کے انداز میں جب غزل پڑھی تو داد تو اس طرح سے دی جا رہی تھی جیسے لگ رہا تھا کہ چھت اڑ جائے گی۔ انہوں نے اپنے آخری شعر میں خمار صاحب کو مسلمان بنا ہی دیا کہ ابھی میں عبادت میں ڈوبا ہوا ہوں، شب غم سے کہہ دو کہیں اور جائے۔ خمار صاحب اگر آج ہوتے تو ممکن ہے کہ اس شعر پر بہت اچھی داد دیتے۔ خمار صاحب خود سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، چھیڑخانی کیا کرتے تھے۔ اس شعر میں جو مفہوم ہے اسی مفہوم سے متعلق ان کے یہاں بہت سے اشعار ملیں گے۔ ایک شعر میں انہوں نے اپنے آپ کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا کہ خمارے بلا نوش تو اور توبہ، تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن دوسرے شعر میں انہوں نے کہا کہ قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے، خمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں۔ تو یہ جو شعر تھا کہ ابھی میں عبادت میں ڈوبا ہوا ہوں، شب غم سے کہہ دو کہیں اور جائے، یہ جو قرب قیامت کا ان کا شعر ہے اس سے آگے کا مرحلہ ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اب واقعی عبادت میں ڈبو دیا ہے۔ بہت اچھا شعر، بہت اچھی غزل اور بہت اچھا انداز، اور خمار صاحب کی نقل 50% سے زیادہ انہوں نے کی۔ جب خمار صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے بھی شاعر ہیں، انہوں نے کچھ مشاعروں میں شرکت کی اور خمار صاحب کے انداز کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ 10% بھی اپنے والد صاحب کا تتبع نہیں کر سکے۔ لیکن آج جس طالب علم نے خمار صاحب کی نقل کی وہ 50% سے زیادہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اگر یہ اور اسی طرح سے مشق کریں تو اس کی مشق بلکہ کم کریں کہ کون سا شاعر کیسے پڑھتا ہے، بلکہ اس کی مشق کریں کہ میں اچھا شعر کیسے کہہ سکتا ہوں۔ شاعری آپ کر سکتے ہیں، شاعری بری چیز نہیں ہے، شاعری بہت اچھی چیز ہے، بشرطے کہ اگر آپ معیاری کلام کہہ سکیں۔ اگر آپ معیاری کلام کہہ سکیں تبھی آپ شاعری کریں، ورنہ بہتر ہے کہ آپ شاعر بن جائیں مگر شاعر نہ بنیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جو تقریریں یہاں پر سنی ان میں مجھے اغلاط کی بے انتہا کمی محسوس ہوئی، جبکہ میں بہت ہی افسوس کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے فارغین مدارس جب اخبارات میں، خاص طور سے اردو اخبارات میں آتے ہیں تو ان کے یہاں زبان و بیان کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ خبر لکھیں گے یا مضمون لکھیں گے تو لگے گا کہ وہ تقریر کر رہے ہیں۔ زبان و بیان کی غلطیاں، واحد اور جمع کی غلطیاں، املا کی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے ایک بڑے اخبار میں دیکھا اسجد کو عین سین جیم دال لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح سے پاکستان کے اخبارات میں بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہندوستان کے اخبارات میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ جو ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ہم غلطیوں کی اصلاح کریں، اور بہت حد تک کرتے ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپنی زبان میں مہارت حاصل کریں۔
ایک سے زائد زبانیں سیکھیں، اور میرے خیال سے آپ لوگ تو اردو عربی دونوں جانتے ہیں، انگریزی بھی سیکھیں۔ انگریزی میں بہت اچھی تقریر آج کی گئی، مجھے بہت اچھی لگی۔ انگریزی کی بھی تقریر بہت اچھی تھی، ہندی کی بھی تقریر بہت اچھی تھی، اردو کی تو خیر اچھی تھی۔ انگریزی کی ایک تقریر کا موضوع تھا میڈیا دو دھاری تلوار۔ یہ بہت صحیح بات ہے، میڈیا دو دھاری تلوار ہے۔ آج میڈیا سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن آج کا میڈیا نقصان زیادہ پہنچا رہا ہے، فائدہ کم پہنچا رہا ہے۔ ہم کیسے میڈیا کے اس غلط پہلو سے بچ سکتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور اس کے ہاتھ میں پوری دنیا جہان کی چیزیں موجود ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بیڈ روم میں وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اچھی فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے، بری فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے، غلط بھی سن اور دیکھ سکتا ہے، تقریریں بھی سن اور دیکھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت وسیع ہو گیا ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہان کی چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کو اسے آپ لوگ نصیحت سمجھیں یا مشورہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا پر بہت کم آپ جائیں، اس پہ زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی عمر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے کی نہیں ہے، آپ لوگ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے بھی کوئی جملہ ادا ایسا ہو گیا جو قانون کے دائرے میں آ جاتا ہے، تو ہمارے سچو صاحب تشریف فرما یہ بتائیں گے کہ فوراً آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی دفعہ لگا دی جائے گی اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط گرفتاری ہوتی ہے، گرفتاری ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ان الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔